ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين صدق الله العظيم. سورہ نور آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پچھلی آیت میں ہم یہ ایک اہم ترین قانون حد جسے ہم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے جس جرم کی سزا بتائی ہو جسے ہم حدود کہتے ہیں، اللہ کی یہ حدود ہیں، اور جن سزاؤں کو ہم یہاں موقع اور مناسبت کے لحاظ سے مقرر کرتے ہیں انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے. یہ حدود کی بات چل رہی تھی. اس میں پڑھا تھا ہم نے کہ ایک زانی عورت ہو، زانیہ ہو یا زانی ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، بدکار مرد ہو، اسے 100 کوڑے برساؤ. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا جو تہمت لگانے والا ہو، جس نے تہمت لگائی پھر 4 گواہ وہ نہ لایا تو اسے 80 کوڑے برساؤ. یہاں آپ نے ایک جملہ پڑھا تھا بڑا اہم، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے دین کے مقابلے میں تمہیں کسی قسم کا ترس نہیں آنا چاہیے. اور رأفۃ ترس کو کہتے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین کی اقامت کے سلسلے میں. تو یہاں ایک ذہن میں یہ بات ہمارے سامنے اچھی طرح سے آ جانی چاہیے کہ جو آج ہم سمجھتے ہیں دین کسے کہتے ہیں، دین اللہ ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ دین اللہ ہے. تو یہاں اس قانون کی بات کی جا رہی ہے کہ زانی کو یہ سزا دو اور جو تہمت لگانے والا ہو اسے فلاں سزا دو. اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس معاملے میں دین اللہ کے معاملے میں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے. تو یہاں ان سزاؤں کو دین اللہ کہا گیا. گویا جس طرح دین کا اہم ترین حصہ ہے نماز، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اسی طرح سے برابر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں جو قرآن پاک میں دیے گئے ہیں ان کی اقامت، ان کو قائم کرنا یہ بھی اسی طرح کا فرض ہے. اس میں کوتاہی نہیں کی جانی چاہیے، اسے غیر اہم نہیں سمجھا جانا چاہیے. تو یہ ذہن میں ہماری بات رہنی چاہیے. اب یہاں جو بتائی گئی بات کہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی 80 کوڑوں کی سزا. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، صحابہ میں گفتگو ہونے لگی آپس میں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، کسی کو دیکھیں گے تو اگر گواہ نہیں ہوں گے تو خاموش رہیں گے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو ہم نے دیکھا یہی حرکت کرتے ہوئے تو ہمارے پاس 4 گواہ ہیں، مزید اور 3 تو چاہیے، ایک تو وہ خود ہیں. 3 گواہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ پھر تو ہم اندر ہی سے جلتے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے. یا پھر اگر ہم نے اسے قتل کر دیا تو حضور علیہ السلام ہم کو قتل کر دیں گے، قتل کے بدلے قتل. یا ہم نے شکایت کر دی، دعویٰ دائر کر دیا تو گواہ نہیں لا پائے تو ہم کو ہی ہم پر کوڑے برسائے جائیں گے. یہ گفتگو ہونے لگی، یہ چمے گویاں ہونے لگی، کریں تو کریں کیا؟ اس سلسلے میں بخاری میں ہے اور مسلم میں ایک روایت کی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا اور اپنے ہی اعتبار سے سوچنے لگے کہ اگر کبھی ایسا ہوگا تو کیا کیا جائے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا جائے، گواہ نہیں ہوگی تو کیا کریں. پھر مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ اوائمر اجلانی جو تھے انہوں نے یہ سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے شاید ایسا دیکھا بھی ہو. انہوں نے کہا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے، گواہ نہ لا سکے، اگر ہم منہ کھولیں گے تو آپ 80 کوڑے برسائیں گے، ہمارے پاس گواہ نہیں ہوں گے.
اور اگر ہم خود قتل کر دیں گے تو آپ ہمیں قتل کر دیں گے، تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ تو بلکہ ان کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ اگر میں ایسا دیکھوں میں تو قتل کر دوں گا، میں تو مجھ سے برداشت تو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے بخاری ہی میں ہے ہلال بن امیہ، جس کے بارے میں زیادہ سوچا جاتا ہے کہ اسی پر یہ آیت پھر نازل ہوئی جو آنے والی ہے، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہلال بن امیہ نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے ایسا کہا گواہ لاؤ، آیت میں تو صاف ہے گواہ ہونے چاہیے، اور گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، تو کہا پھر آپ پر کوڑے برسیں۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی اللہ سے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کیس کے بارے میں ضرور آیت نازل فرمائیں گے اور میری پیٹھ کو کوڑوں سے ضرور بچائیں گے۔ میں نے تو ایسا دیکھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ میں نے ایسا دیکھا، لیکن گواہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 6 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یرمون، جو تہمت لگائیں یا الزام لگائیں ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہ ہو ان کے پاس شہداء، گواہ، جنہوں نے اپنی بیویوں پر الزام لگایا اس قسم کا اور گواہ ان کے پاس نہیں ہے، الا انفسہم، صرف خود ہے وہ گواہ، یعنی خود انہوں نے ایسا دیکھا، کوئی دوسرا تیسرا یا چوتھا گواہ ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا ان کے لیے؟ فشہادت احدہم، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس نے گواہی دینی ہوگی، اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں کھانی ہوں گی اللہ کی، اللہ کی 4 قسمیں کھا کر وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ وہ بے شک سچا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر وہ کہے گا 4 بار کہ وہ سچا ہے یہ الزام لگانے میں، اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے گا ان، کہ بے شک لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر پھر لعنت ہو اللہ کی اگر اس نے جھوٹ کہا۔ پہلے تو 4 قسمیں کھائے گا، اللہ کی قسمیں کھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس پر اللہ کی لعنت۔ اب جب یہ ایسا کرے گا تب اس کی بیوی اس کے سامنے ہوگی، اگر بیوی نے اب خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب اس سے یہ قصور ہوا ہے، پھر اس پر سزا ہوگی، جو بھی سزا اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہ بھی آگے سے کہہ دے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو پھر کیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی صفائی کا موقع رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا، اور ٹل جائے گی اس عورت سے العذاب، وہ عذاب، وہ سزا، یعنی وہ سزا ٹل سکتی ہے اس عورت سے بھی، کس شرط کے ساتھ؟ ان تشہد، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 اللہ کی قسمیں کھا کر کہے، وہ عورت 4 قسمیں کھا کر کہے انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کہ وہ اللہ کی 4 بار قسمیں کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے، یعنی اگر وہ مرد سچا ہے، اگر مرد سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے تو پھر اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اس سے کیا ہوگا پھر؟ جب اس نے بھی قسم کھائی، اس نے بھی قسم کھائی، پھر کیا ہوگا؟ اب یہ سزا ٹل جائے گی، اب اس پر دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، البتہ ان کا نکاح باقی نہیں رہے گا، ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر وہ سچی ہوگی تو بچ گئی، اگر نہیں ہوگی تو اس کا الزام لگانے والے پہ وہیں پہ ہوگا، سزا وہاں ہوگی۔ تو یہاں سزا تو کسی کو نہیں لگی، لیکن ان کے درمیان اب وہ نکاح باقی نہیں رہا، ان کی علیحدگی اختیار کر دی گئی۔
وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر. تمام مومنین سے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی حکیم ہے، دانا ہے. اس میں کچھ انڈرسٹوڈ کچھ الفاظ ہیں جن کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہیں. یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا اور وہ حکمت والا نہ ہوتا، تو اس معاملے میں تم پر کوئی بہت بڑا قدم تم اٹھا لیتی. یعنی بیوی کے ساتھ جب اس پر الزام لگتا یا اس کو آپ دیکھتے تو کیا کرتے کیا نہیں کرتے، یعنی کس کس قسم کے تم قدم اٹھاتے، اور آپسی بگاڑ کتنا ہوتا. آپ اس کو قتل کر دیتے، اگر ان کے خاندان والے آتے وہ آپ کے باپ کو، آپ کے بیٹے کو یا کسی کو قتل کر دے، تو یہ جنگیں پتہ نہیں کب تک چلتی رہتی. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور دانا ہے. اس نے اس قسم کے قوانین، اس قسم کے احکامات تمہارے لیے رکھے جو سراسر رحمت ہے، جو سراسر ان میں فضل ہی فضل ہے. اسی لیے ان احکامات کی اقامت، ان احکامات کو نافذ کرنا ایک مومن کا، ایک اللہ کے فرمانبردار بندے پر فرض عائد ہوتا ہے. اسے اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم جس قسم کے مومن چاہتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، اس قسم کے مومن ہم بنے، اور اللہ ہمیں بنائے، ہمیں وہ شعور بھی عطا کرے، وہ طلب بھی عطا کرے، وہ آخرت کا یقین بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پہ بھی وہ یقین عطا کرے کہ واقعی یہ کتاب رحمت ہے، اور اس کا ایک ایک قانون جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے. اور پھر ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں تاکہ پوری دنیا جو ہے اس رحمت سے، اس رحمت کی بارش سے فیضیاب ہو. تمام ہمارے بھائی جو بھی ہیں، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، کوئی بھی ہے، ان تک اس کا فیض پہنچے، اس رحمت والے نظام کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.